بطخ، اور یہ بیچارے صرف پانی پیتے ہیں. پیتے بھی کیا، ان کی چونچ گیلی ہے. جب چونچ گیلی ہوتی ہے تو اس سے بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور عمل تبخیر یا ایویپوریشن کی وجہ سے چونچ ٹھنڈی ہوتی. یہاں نیچے کی طرف ایک لیکوڈ ہے، یہ لیکوڈ اوپر کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ گرم ہے. اب چونکہ گرم ہے اس واسطے ادھر سے جو اس لیکوڈ کے بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور جو اس برتن کے اندر، اس ویسل کے اندر بند ہیں، یہاں پریشر زیادہ ہے. چنانچہ یہاں سے لیکوڈ اوپر اٹھتا ہے اور سر کی طرف جاتا ہے. یہاں سر بھاری ہو جاتا ہے اور اس واسطے یہ جھک جاتا ہے. جب یہ پوری طرح سے یوں جھک جاتا ہے تو پھر لیکوڈ دوبارہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر یہ عمل چلتا رہتا ہے. اب بہت سی دلچسپ باتیں کہی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں. کیا اس سے ہم ایک ایسی مشین بنا سکتے ہیں جو صرف پانی پر چلتی ہو؟ ہاں. اب بجائے کھلونا رکھنے کے اگر ہم اس کے ساتھ ایک جنریٹر لگاتے تو اس جنریٹر میں بجلی پیدا ہو سکتی، لیکن اس بجلی کی مقدار بہت کم ہوگی. بہرحال یہ بجلی کہیں سے تو آئی، گویا کہ اس کھلونے سے یا اس جیسی چیز سے کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ کام کہاں سے آیا؟ اس میں کنزرویشن آف انرجی کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو دیکھیے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بخارات اوپر اٹھتے ہیں، یہ ٹھنڈا ہو جاتا. مگر اگر آپ اس کمرے کو مکمل طور پہ بند کر لیں اور اس میں کوئی ہوا اندر آ نہ سکے، نہ جا سکے، تو کچھ وقت کے بعد یہ پانی ادھر سے ختم ہو جائے گا، بخارات میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر یہ عمل رک جائے گا. چنانچہ اگر دیکھا جائے تو ان کھلونوں کو، ان پرندوں کو انرجی ملتی ہے، مگر وہ انرجی سورج سے ملتی ہے. اس واسطے کہ ہمارا کمرہ اور جو کچھ اس کے اندر ہے ایک مستقل ٹیمپریچر پہ ہے، وہ ٹیمپریچر ہمیں پھر بالآخر سورج سے ہی ملتا ہے. ایویپوریشن سے ٹھنڈک پہنچتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں ہم پنکھا چلاتے ہیں، کیونکہ پنکھا پسینے کو خشک کرتا ہے. خشک کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ پسینے میں جو تیز حرکت کرنے والے مالیکیولز ہیں وہ جلدی نکل جاتے ہیں، لہذا وہاں پر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. اس واسطے کہ جو ایوریج انرجی ہے اور ایوریج حرکت ہے، یس حرکت کرنے کی سپیڈ ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اب یہی چیز ہم کسی چیز کو ابالنے میں دیکھتے ہیں. مثلا پانی ابلتا ہے جب اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہم انرجی فراہم کرتے ہیں، باہر سے انرجی دی جاتی ہے اور پھر بخارات اس سے اوپر اٹھتے ہیں اور بھاپ بنتی ہے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو چیز ابالی جاتی ہے اس سے جو پریشر بنتا ہے، جس کو ویپر پریشر بنتا ہے، وہ باہر کے پریشر سے برابر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا. اگر ہم باہر کے پریشر کو بڑھاتے جائیں تو زیادہ مشکل سے مالیکیولز یہاں سے باہر جا سکیں گے. چنانچہ اگر ایک پانی کے ویسل کے اوپر، کسی برتن کے اوپر ہم پریشر بڑھا دیں یا اس کو ہم بند رکھیں جیسا کہ ہم پریشر کوکر میں کرتے ہیں، تو پھر یہ پانی 100 ڈگریز نہیں، یہ 105 یا 110 ڈگری پر ابلے گا. اور اسی طرح سے جب آپ پانی کو کسی اونچائی پر لے جاتے ہیں، مثلا اگر مری یا نتھیا گلی میں آپ پانی ابالیں تو وہ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر نہیں، وہ 95 یا 98 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلے گا. تو بوائلنگ پوائنٹ کا انحصار اس بات کے اوپر بھی ہے کہ باہر کا پریشر، ایکسٹرنل پریشر کتنا ہے. اب چلیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کو ایٹمز اور مالیکیولز کے حوالے سے بھی بتائی ہیں. پھر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک مالیکیول اس لیکوڈ میں سے تب آزاد ہو سکے گا جب اس کے پاس اتنی انرجی ہوگی کہ وہ باقی مالیکیولز کی کشش سے فارغ ہو کر باہر نکل سکے. یہ ساری باتیں
تھرموڈائنامکس کی ہیں تو صحیح، لیکن ان کی توجیحات میں نے آپ کو مالیکیولز اور ایٹمز کے حوالے سے دی، اور دراصل میں صرف کلاسیکل تھرموڈائنامکس کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس کے حوالے سے آپ کو یہ توجیحات دے رہا ہوں. اب یہ لفظ میں نے استعمال کیا اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس، اور اس کی میں تھوڑی سی اب وضاحت کرنا چاہوں گا. اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس کو مائکروسکوپک یا مولیکولر اپروچ بھی کہتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سسٹم کی مختلف پراپرٹیز کو کیلکولیٹ کیا جائے اس کے انڈیویڈول مالیکیولز کی پراپرٹیز سے. مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایک سسٹم کے اندر اس طرح کے مالیکیولز ہیں، مثلا آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، تو ہم اس سسٹم کی تمام پراپرٹیز، مثلا پریشر یا انٹروپی یا بوائلنگ پوائنٹ یا میلٹنگ پوائنٹ، یہ ساری چیزیں معلوم کر سکیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان علیحدہ علیحدہ انفرادی مالیکیولز کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں. اس کے برعکس جو تھرموڈائنامکس کا اپروچ ہے وہ ان انڈیویڈول مالیکیولز سے تعلق نہیں رکھتا. اس میں ہم صرف یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کتنی انرجی درکار ہوگی کسی شے کو اس ٹیمپریچر سے اس ٹیمپریچر تک لے جانے کے لیے، یا پھر اس کو پگھلانے کے لیے، یا اس کو جمانے کے واسطے وغیرہ. تو اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے پیشن گوئی کی، اور یہ کلاسیکل تھرموڈائنامکس سے کچھ 100 سال بعد جنم لیا. اب مثال کے طور پر جو کانسیپٹس گرمی اور حرارت کے ہیں وہ ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا کہ درجہ حرارت کیا چیز ہوتی ہے. جیسے جیسے کوئی چیز کو آپ گرم کرتے ہیں ویسے ویسے اس میں ایٹمز یا مالیکیولز یا جو چھوٹے ذرے ہیں ان میں زیادہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے، زیادہ رینڈم وائبریشن یا موشن پیدا ہوتی ہے. اور گرمی کو بھی ہم اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ رینڈم انرجی ہے جو ایک گرم شے سے ٹھنڈے شے کی طرف جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب ہمیں رینڈمنس کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. رینڈم یا بے ترتیب سسٹمز ہمارے ہر طرف ہیں. مثال کے طور پر آپ گاڑیاں لیں جو ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہیں. کچھ گاڑیوں کی سپیڈ یہ ہوگی، کچھ وہ ہوگی، کچھ وہ ہوگی. اب چلیے اس کا ہم ایک گراف بناتے ہیں. تو گراف اس طرح کا ہے کہ ہم گاڑیوں کی تعداد ناپیں گے جن کی رفتار 1 اور 2 فی میل گھنٹہ کے حساب سے، پھر 2 اور 3 اور 3 اور 4 وغیرہ وغیرہ. تو ان کو ہم بنز کہیں گے. تو ہر بن میں اتنی گاڑیاں ہیں. یہاں 1 اور 2 کے درمیان فرض کیجئے کہ 11 گاڑیاں ہیں، اور 2 اور 3 کے درمیان 13 گاڑیاں ہیں وغیرہ. تو پھر اس طرح سے ہم ایک گراف بناتے ہیں. یہ گراف آپ کے سامنے ہے. نمبر آف آٹو موبائلز پر یونٹ مائلز پر آور انٹرول. اب فرض کیجئے کہ ہم ایک اوسط سپیڈ، ایک ایوریج سپیڈ کی قیمت نکالنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت آسان. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر اتنی گاڑیاں اس سپیڈ سے چل رہی ہیں اور اتنی گاڑیاں اس سپیڈ سے چل رہی ہیں تو آپ ان کو ایڈ کرتے چلے جائیں. گویا کہ V1 into the number of cars moving at speed V1, تو V1 into N1 plus V2 into N2 plus V3 into N3، اور یہ آپ جمع کرتے چلے جائیں میکسیمم سپیڈ تک، جس کو آپ VN کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی گاڑی 100 میل یا 200 میل فی گھنٹے کے رفتار سے زیادہ رفتار پہ نہیں چلے گی. پھر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے بائی دی ٹوٹل نمبر آف کارز. گویا کہ N1 plus N2 up till N sub N. تو یہاں آپ کے سامنے V ایوریج کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اسی طرح سے V1 into N of V1 divided by the sum of N of VI. اور یہاں پر I کی سمیشن 1 سے لے کر N تک جاتی ہے, where N is the total number of bins. چلیے تو پھر ادھر سے ایک کوانٹٹی ہم ڈیفائن کرتے ہیں
which is the probability of finding a car with speed VI. اس کی قیمت بنتی ہے